والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفاء والوفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الوجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حكيم قلوب المؤمنين. اللہ جل شانہ وعما نواله وأتم برهانه وأعظم شانه بحمد الصلاة امام الانبیاء حبیب کبریاء سدرت راہی رب کائنات کا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے دعا دعا ہے خالق لم یزل کی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرما. نفس و شیطان دے شر کو دائمی پناہ عطا فرمائے. ارباب فکر دانش نہایتی وقار سامعین محتشم اللہ رب العالمین دی ذات پاک دا کروڑا مرتبہ شکر ہے. اس وحدہ لا شریک مولا نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائی. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے چند معروضات جناب دے گوش گزار کروں گا، اس کا عنوان ہے تاریخ مکہ المکرمہ. دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، مکہ المکرمہ وہ مقدس اور عظیم شہر ہے جتھے مولا کائنات دا گھر بیت اللہ شریف ہے. حج کرن واسطے
جس گھر دی زیارت اور طواف ضروری، بیت اللہ دی تاریخ بہت پرانی، مکہ شریف دے کئی نام ہیں۔ اس نو مکہ بھی آکھیا جاندہ ہے، بکہ بھی آکھیا جاندہ ہے، القرا بھی آکھیا جاندہ ہے۔ قرا آکھدن وادی نو، آکھدن مان۔ القرا یعنی ساری دنیا دی وادیاں دی ماں، بنیاد۔ دا ایک معنی ہوندا ہے جڑ، بنیاد۔ القرا اس نو اس وجہ تو آکھیا جاندہ ہے، ساری زمین تے پانی سی، سب تو پہلے جیڑا زمین دا ٹکڑا خشک ہویا وہ جگہ ہے جتھے آج اللہ دا گھر بیت اللہ شریف۔ تاریخ طبری اور دیگر تاریخ دی کتب دے حوالے نہ ابن خلدون نے بھی اس گل نو لکھیا ہے۔ خشکی حضرت آدم علیہ السلام تو 2000 سال قبل اللہ رب العالمین نے زمین دے اس ٹکڑے نو خشکی عطا فرمائی، اور اے دے تو خشکی ساری دنیا دے اندر پھیلی۔ اس وجہ تو اس کو القرا آکھیا جاندہ ہے، یعنی کہ بنیاد خشکی دی جتھوں خشک زمین شروع ہوئی۔ دوسرا، فرشتیاں دا بیت المعمور 7ویں آسمان تے فرشتے جس دا طواف کرتے، علماء فرماندن کہ اگر وہ اتوں گرے اور زمین تے سیدھا آوے تو بالکل کعبہ شریف دے اتے آئے گا۔ اس دی صحت دے وچ، فرشتیاں دے بیت دی صحت دے وچ اللہ نے مسلماناں نو بیت اللہ عطا فرمایا۔ بکہ اس نو اس وجہ تو آکھیا جاندہ ہے، بکہ دا معنی بھیڑ ہوندا ہے، چونکہ لوگ دور دراز تو حج کرن واسطے آوندن، لوگاں دا ایک مجمع اور بھیڑ اکٹھا ہوندا ہے، اس دی وجہ تو اس نو بکہ آکھیا جاندہ ہے۔ بعض علماء نے لکھیا ہے بکہ دی با نو میم نال تبدیل کر دیتا گیا ہے، جس طریقے لفظ سی لازب، اس لازب دی با نو میم نال تبدیل کر کے لازم بنا دیتا گیا۔ معنی تقریباً دوواں دا قریب قریب ہے۔ بعض علماء فرماندن، ابن خلدون وغیرہ وہ آکھدن کہ بکہ دی با نو میم نال بدل کے مکہ کر دیتا گیا، اور مخرج دوواں دا قریب قریب ہے۔ قرآن مقدس دے اندر اللہ رب العالمین نے اس نو بکہ دے نا تو بھی پکارے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 96 اللہ رب العالمین فرماندہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا بے شک سب تو پہلا گھر جڑا لوکاں دی عبادت واسطے بنایا گیا وہ ہے مکہ مکرمہ۔ مبارکہ برکت علیہ، مبارک وہدی للعالمین، تے سارے عالمین واسطے ہدایت۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ فرمایا اس گھر وچ اللہ دی واضح نشانیاں موجود ہیں، انہاں نشانیاں وچ ایک مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا،
جیڑا بندہ او دے وچ داخل ہو جاوے او امن پا جاندہ، امن چاہ جاندہ ہے۔ تاں کر کے فقہا نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ جتنا بڑا مرضی جرم کرے اور حدود حرم وچوں جرم کر کے داخل ہو جاوے، او دے اتے اتنی دیر حد لاگو نہیں کرنی جب تک وہ اتھوں باہر نہ نکلا۔ حدود حرم دی حد وچ او دے اتے کوئی حد لاگو نہیں کیتی جا سکتی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندن انہوں رہن حدود حرم وچ دیو، او دے نال سلام دعا نہ لو، گل نہ کرو، نہ او دے نال بیٹھ کے کھاؤ تے نہ انہوں کوئی شے کھاون پیون نو دیو، او دا دانا پانی کر دیو بند، تاکہ وہ مجبور ہو کے حدود حرم وچوں باہر نکلے، جمیں ہی باہر نکلے او دے اتے شرعی حد نو نافذ کر دیو۔ تو اس آیت دا مطلب ہے ومن دخلہ کان آمنا، جڑا او دے وچ داخل ہو گیا او امن چاہ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس بندے کول استطاعت ہوئے اس سفر دا خرچ اٹھا سکتا ہوئے، او دے اتے حج بیت اللہ فرض ہے، صاحب استطاعت بندے تے لازمی ہے کہ وہ اللہ دے گھر دا حج کرے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تے جیڑا او دے تو منہ موڑے اللہ سارے جہانہ تو بے نیاز ہے۔ کی مطلب رب نو تواڈی لوڑ کوئی نہیں، توانو اللہ دی رحمت دی ضرورت ہے۔ ترمذی شریف دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو روایت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم راوین، آپ فرماندے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا جیڑا بندہ ذات راہ دا مالک ہوئے، یعنی سفری اخراجات آسانی نال ادا اٹھا سکتا ہوئے، او حج نہ کرے، یعنی وہ دے کل استطاعت بھی ہے، اس دے باوجود وہ حج نہیں کردا، تو فرمایا نبی پاک نے فرمایا اللہ نو کوئی پرواہ نہیں ایسے بندے دی وہ یہودی مر جاوے یا عیسائی مر جاوے، یعنی انی سخت وعید ہے جس بندے نو اللہ نے طاقت دیتی۔ اور میں تھے دے ضمن ایک مسئلہ عرض کر دے ماں، عمرہ سنت حج فرض، اگر کسی کول طاقت ہے تو عمرے تو پہلے حج کرے۔ بعض بندے عمرے نو زیادہ ترجیح دیں دن، اللہ تعالیٰ اگر ہمت طاقت دے تو عمرہ شریف تو پہلے حج کرے، کیونکہ حج فرض ہے، فرض پہلے ادا ہوتا ہے، سنت بعد چاہیے۔ تو بہرحال حضرت علی المرتضیٰ وجہ الکریم فرماندن اس آیت دی تفسیر دے اندر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرماندن جدو یہ آیت اتری نا کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے ذات راہ دے وچ آسانی دیتی ہے، سفر دا و اخراجات اٹھا سکتا ہے، او دے اتے اللہ دے گھر دا حج لازم ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کریے؟ امام الانبیاء خاموش ہو گئے۔ صحابہ نے دوسری مرتبہ پوچھا، حضور خاموش رہے۔ جدو صحابہ نے تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دینا تو تواڈے اتے ہر سال ہی فرض ہو جانا سی، لہذا میں پھر تساں مشقت پہ جانا سی، لہذا میں خاموش رہا کہ زندگی وچ ایک واری فرض کر لو۔ ہن ایتھے عقیدہ اہل سنت دا او واضح ہو گیا، ساڈا عقیدہ اور نظریہ ہے امور دنیا وچ امور تکوینی ہون یا امور شرعی ہون، انہاں تیناں کماں وچ اللہ نے اپنے محبوب نو مختار کل بنایا ہے۔ اللہ نے انہاں تیناں کماں وچ اپنے محبوب نو
مختار کل بنایا ہے۔ شریعت ادو ہی بنتی ہے جدو زبان مصطفیٰ وچوں نکلے۔ ہن حضور علیہ السلام خاموش رہے، اگر نبی ہاں کر دے تے ہر سال حج بیت اللہ فرض ہو جانا سی۔ محبوب چپ رہے تاکہ امت مشقت وچ نہ پوے۔ رب بھی نہیں آکھیا سونیا تو چپ کیوں رہے ہیں، نہ اللہ نے فرمایا جو میرا محبوب کر دے وہ اسا شریعت بنا دینے۔ اے امور شرعی ہے، باقی وہ مختار کل دا انشاءاللہ جدو موضوع لگا زندگی رہی تھا وہ دے وچ پھر میں امور تکوینی اور امور دنیاوی اور امور شرعی یہ تینہ چیزاں نو لے کے پھر ہر کام وچ حضور دے مختار کل ہون دی وضاحت اللہ دے قرآن تو اور مصطفیٰ دے فرمان تو کرنا۔ تو بہرحال دوستو، حج بیت اللہ اے سال وچ جس بندے کل طاقت ہوئے او دے اتے فرض ہے، طاقت نہ ہوئے تو پھر اسلام بھی اجازت دیندہ ہے۔ تو حضرت سب تو پہلے بیت اللہ شریف جدو یہ زمین دا ٹکڑا خشک ہویا ہے، جدو رب کائنات انساناں نو بناون لگا، تخلیق انسانیت کرن لگا، تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، فرشتے عرض کیتی یا اللہ تو وہ مخلوق بنا رہے ہیں جڑی زمین تے دنگا کرے گی، فساد کرے گی، شرارت کرے گی، لڑائی جھگڑے کر سی۔ جدو فرشتے ہیں گل کیتی اللہ رب العالمین انہاں تے غضب ناک ہویا، جلال چایا تے فرشتیاں نے دوڑ کے جلدی نال بیت اللہ دے ساتھ بیت المعمور دے ساتھ چکر لائے، اللہ دا غضب ٹھنڈا ہویا۔ رب کائنات نے فرمایا ہن انج کرو اسی طرح دا گھر زمین تے بناؤ تاکہ جویں میں تواڈے تے ناراض ہویا تساں طواف کیتا ہے میں راضی ہو گیا، جدو میں اپنے انہاں بندیاں تے ناراض ہو ساں اے میرے گھر دا طواف کر سن میں انہاں تے بھی راضی ہو جاں۔ اللہ رب العالمین دے حکم دے نال فرشتیاں نے سب تو پہلے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا ہے، بابے آدم دے زمین تے آمن تو بھی کئی 100 سال پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام جدو اترن اے ہندوستان اترن، اے تواڈے علاقے ہندوستان نو شرف حاصل ہے کہ کائنات انسانیت دا باپ اور پہلا نبی او دے قدم لگن تے ہندوستان دی سرزمین تے لگے۔ ہندوستان ایک جودی پہاڑ ہے، اتھے حضرت آدم علیہ السلام اترن، جدے وچ مائی حوا اتری، لبدے لباندے ایک دوے تک پہنچے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نو پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے بیت اللہ یعنی میرے گھر نو دوبارہ تعمیر فرماؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اس نو تعمیر کیتا۔ اس تو بعد حضرت آدم تو بعد حضرت شیش علیہ السلام نے تعمیر کیتا۔ طوفان نوح جدو آیا ہے یہ دے آثار مٹ گئے، لوگاں دی نظروں تو اوجھل ہو گئے۔ طوفان نوح تو بعد پھر اللہ نے اپنے خلیل نو حکم فرمایا، انہوں دے اسباب بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر قربانی وچ کامیاب ہوئے، میں واقعات بیان کر چکیا، صرف اشارہ ہی کرنا مقصود ہے۔ آخر کار بڑی منتاں تے دعاواں نال جڑا پتر حاصل کیتا سی، ان قربانی دا تیسرا مرحلہ شروع ہویا۔ رب کائنات نے فرمایا اپنی اولاد نو اپنی نظراں تو جدا کر دے، منتاں نال پتر لے ہوئے دعاواں نال، تو پھر انہوں جدا کرنا تے مڑ اس جگہ تے چھڑنا جتھے انسان تے انسان رہ گئے، چرند پرند بھی کوئی نہیں سکتے، بیابان، چھٹیل میدان، پہاڑی علاقہ، کٹھن مراحل، اللہ دے آسرے تے چھڑیا جا۔ اور اس نو حفیظ جلندری نے اپنے بڑے خوبصورت پیرائے دے اندر بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماندے ہیں وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی ہے، سورج دی آگ بستی سی اور کچھ بھی نہیں سی،
وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی ہے، جتھے پانی دا قطرہ بھی نہیں۔ وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا ہے، جنہوں ویکھیں ہی بندہ ڈر جاوے، اینا خطرناک علاقہ۔ وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا ہے، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا ہے۔ انہوں تو ہویا کہ آپ فرماندے نے یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم دھرتی ہے ڈر ڈر کے، وہ وادی جدے میں ڈر بھی آوے تے ڈر ڈر کے، وہ وادی کہ جس میں وحشت بھی قدم دھرتی ہے ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے۔ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ ادو سارے تو نرالی سی، بندہ نہیں لبیا، ویکھدا نہیں لبیا سی، چرند پرند نہیں سی لبدا۔ فرمایا اے وہ وادی ہے جنہوں ویکھدے ڈر لگدا سی، لیکن تقدیر کسے نو کہ پتا سی کہ ایو وادی ایک دن دین دا مرکز بن جائے۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسی کی جستجو کو کرنے ابراہیم آیا تھا۔ یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، کہ بندوں کی جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ یہی سحر کے وقت جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے نو چھڑیا ہے تے واپس ٹر پین، مشکیزے میں تھوڑا جا پانی چند کھجورا سن، واپس چل پین تے بیوی نے بلا کے پوچھیا کہ سانو ایتھے کدے آسرے تے چھڑ کے جا رہے ہو، آپ خاموش رہیں۔ دوسری مرتبہ پوچھیا، تیسری مرتبہ جدو پوچھیا تے بیوی خود بھی بول پئی، اے اللہ دا حکم تے نہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے اللہ دا حکم ہے۔ فرما بردار بیوی سی، نبی دی تربیت جرین آلی دی، کہن لگی پھر میرے سر دے سائیں بے فکر ہو کے جاؤ، جے دے حکم نال چھڑ کے چلے ہو آپ ہی ساڑی حفاظت کرے گا، وہ آپ ہی ساڑی حفاظت کرے گا۔ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے نو چھڑ کے نکلے نے، تھوڑی جی دور آگے حضرت ابراہیم نے دعا منگی۔ اس دعا نو حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام دے اندر بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماندے نے سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوے تسلیم و رضا مانگی، کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا ساما دے، اسی بے برگ و سامانی کو شان صدے ساتھ بہاراں دے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر ایک قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے۔ اے دی نسل نو اینا ودامی پوری قوم بن جاوے، پھر کلی قوم ہی نہ بنے، اے نماز دے روزے دی پابند بھی بن جاوے، تیرے دین دی تابعدار بن جاوے۔ اگلی دعا جڑی منگیے، عرض کی تھی اسی وادی میں تیرا ہادی و معود ہو پیدا، یا اللہ آخری رسول جدی خاطر کل کائنات بنائی، انہوں ایسے وادی وچ پیدا فرمامی، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس تو ہی اب محافظ ہے، یہ لے بیوی ہے یہ بچہ ہے۔ کیڑا خوبصورت انداز ہے آپ کا، اور اے حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ یار اس بندے نو کیا عقل دیتی سی، انہیں پوری سیرت ہی حضور دی شعرہ چ لکھی، ایک ایک واقعہ نبی دا شعرہ چ لکھی، بدر تو لے کے احد تک خندق تک سارا جتوں شروع ہویا ہے پورا اینڈ تک شعراں وچ اینو لے کے آئے۔
عزیزہ نے گرامی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اتنے بیوی بچے نو آباد کیتا چلے گئے، پانی مک گیا، آب زمزم دا پھر واقعہ میں سنا چکیا، بہرحال کافی دن گزر گئے، ایک جرہم قبیلہ ہے اتھو گزرن لگا، انہاں پرندے ویکھے جدو پانی ہوئے تے پرندے پھر آ جاندے نے، انہاں پرندے ویکھے انہاں کے لگدا ہے تھے پانی موجود ہے، جدو قریب آئے ایک عورت ایک بچہ، انہاں آکے کہن لگے اس پانی دے ہوتے اگر آنکھوں تے اسیویں اتھو لے سکنے ہیں یا نہیں، فرمایا پانی استعمال واسطے تے لے سکتے ہو لیکن دے مالک نہیں بن سکتے، اتھے رک کے گل بھی کر دے ماں جدو حضرت اسماعیل دی اڈی وچوں اللہ نے آب زمزم نو جاری فرمایا ہے، حضرت حاجرہ چکے عورت سی دوڑ کے کہن لگی زم 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 دا مطلب ٹھہر جا رک جا ٹھہر جا رک جا، میرے پاک نبی فرماؤندے نے اللہ حاجرہ تے رحم کرے اگر وہ زم زم نہ آکھ دی اے چشمہ پوری دنیا وچوں لنگ جانا سی، لیکن انہاں رک گیا ہے اتھے ہی محدود ہو گیا ہے۔ عزیزہ نے گرامی وہ جرہم قبیلے نے اتھے آبادی کر لی، کیونکہ وہ دو لوگ آبادیاں اتھے بناؤندے سن جتھے پانی آسانی نال مل جاوے، وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، اس سے جرہم قبیلے دی ایک لڑکی نال شادی ہوئی، بڑے سالاں تو بعد اللہ دا خلیل حضرت ابراہیم اپنے بیٹے نو ملن واسطے آیا، بخاری شریف دی روایت ہے، جدو دروازے تے پہنچے دستک دیتی اندروں بی بی بولی کون، فرمایا میں اسماعیل نو ملنا ہے، آپ کہن لگیاں بیٹھ جاؤ، بار گئے شکار واز دے، حضرت ابراہیم بہ گئے، آپ نے پوچھا بیٹا اے دس گھر دا گزر اوقات کمیں ہو رہا ہے، اگوں حضرت اسماعیل دی بیوی بولی آدھی بڑے تنگ دست حالات شکایت کرن لگ گئی، اپنے خامن دی شکایت کرن لگ گئی، حضرت ابراہیم سن دے رہے، لیکن نبی سی نبی دا ایک اپنا مزاج ہوندہ ہے، اٹھ کے جامن لگے کہن لگے بیٹا تیرا خامد اسماعیل آوے، انہوں آکھی ایک بزرگ آیا سی، وہ سلام بھی دے گیا نالے آ گیا ہے، گھر دی چکاٹھ بدللا، گھر دی چکاٹھ بدللا، یہ میرا سنیا دے دے میں حضرت اسماعیل آئے، عجیب جئی خوشبو محسوس کی تھی، آپ بھی پوچھ لیا، فرمایا لگتا ہے آج تھے کوئی جلیل القدر ہستی آئی، کہنے لگی ہاں ایک بزرگ آئے دن نورانی چہرہ تھی، میں نو نہ گھر دے حالات دے بارے پوچھے میں گل کی تھی، او جاندے آؤ کہ حضرت اسماعیل نے فرمایا اے دس او بزرگ کوئی وصیت بھی کر گئے، کہنے لگی ہاں وہ کہہ گئے نے اپنے گھر دی چگاٹھ بدل لا، حضرت اسماعیل نے فرمایا جاننی ہے وہ کونے، کہنے لگی نہیں، فرمایا وہ میرا باپ ابراہیم ہے، وہ چگاٹھ کیڑی آگن بدل لا، یہ دا پتہ ہی ہے کہ جی نہیں، فرمایا وہ نہ آکھیا اپنی بیوی نو طلاق دے دے، اچھا بولو بیوی نو طلاق دے دے، کیوں اے دی وجہ کی سی حکمت راز کی، حضرت ابراہیم نے دسیا ہے وہ کوئی بیوی نہیں، وہ ڈین ہے جیڑی خامن دی عزت نفس دا خیال نہ رکھے انہوں بنڈ دی پھرے، عورت ہو ہوندی سکا لبے جیویں دا لبے، رکھی سکھی کھا کے گزارا کرے تے صبر کرے تے اللہ دا شکر ادا کرے، جیڑی جگہ جگہ تے گلے کر دی پھرے وہ عورت نہیں، وہ کون ہے؟ اچھا بولو اپنے گھرانچ کے ڈینج دیاں ہیں، اچھا بولو سبحان اللہ، آپ پتہ بڑا پاک معاشرہ الحمدللہ، اپنے وچ انج دی برائی ہے ہی نہیں، کوئی ہے جی؟ نا خبردار انج دی برائی ساڑھے وچ کدو آسا تھا، با یزید بستامی ہیں سارے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہون یہ قوم رودوں دی ٹویاں ٹپیاں چ ڈگی ہے جدوں دی انہاں بزرگاں دیاں گلاں چھڑیاں، جب بزرگاں دیاں گلاں رکھ لیندے نا پلے آج جڑے نقصان نہیں سن ہونے جی میں ہوندے پے، حضرت مولا علی سرکار دا فرمان سنا عورت دے بارے، مولا علی سرکار فرماندے نا عورت تین صفتاں یہودی والی ہیں، تذکرہ کتاب امام قرطبی دی دے وچ بھی ہے، نصیحت الملوک کتاب امام غزالی رحمت اللہ علیہ دی دے وچ بھی ہے،
اور بھی کی کتابیں سے حضرت مولا علی فرماندے عورت 3 صفتاں ہن یہ گل یہ معمولی نہ سمجھو یہ وہ بندہ گل پیا کردا ہے جے دی بیوی جنتی عورتاں دی سردار ہے یہ وہ بندہ گل کر رہا ہے اچھا دور کیڑیاں فرمایا پہلی قسم چاون دی عادی ہو سی چھوٹی چھوٹی گل تے قسم چک یہودیاں دا نام مراد دا ویو کا میں قسم چکی جاؤں دوسرا فرمایا ہوسی ظالم بنسی مظلوم بات سارا کر لی سی جدو محلہ برادری کٹھی ہوئی تو اینجر ڈرامہ رو کے کر سی بھی بندے اکسن اوہ دعائی خدا دی پتہ نہیں ادھنال کتنا کہ ظلم ہویا یہ نوادن مکر مولا علی سرکار فرما رہے ہیں ہوسی ظالم تے بنسی مظلوم تیسرا فرمایا بظاہر مردہ تو بچ بچ کے باسی غیر مردہ تو لیکن اندروں ساری رغبت ہونی اور فرماندن شہوت ناندی تھوڑی پریشانی ناندی بہتی یہ مولا علی سر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماندن عورت نیک مشورہ بھی دے تے نہ منیا جی اے دا الٹ کریا جی فاروق اعظم فرماندن جیڑا مشورہ دے اے دا الٹ کریا جی فرمایا جدو الٹ کر سو او دے وچ رب تواڈے واسطے برکت رکھی اور سیانے بندے ہو جیڑے گھر عورتاں دے سپورٹ ہوئے اساں وسے نہیں ویکھے اینج لگدا منٹ لگدا اجڑن تے کیوں ایک تے ناقص العقل ہے دوسرا جذباتی تا کر کے طلاق دا اختیار کے دے کولے عورت کول کیوں نہیں جے اے دے کول ہوندا تے اے تا آپ سارے ویلے ساں شام تو پہلے تھوڑی جی گل ہوئی چال بھی طلاق مرد نو اللہ اختیار دیتا کیوں اے دے وچ حوصلہ ہے اے نفع نقصان ویکھدا ہے سارے گھاٹے وعدے ویکھ کے تے مڑ فیصلہ جا کردا ہے بھی یدیہی عقدۃ النکاح قرآن آدا ہے اسا نکاح دی گرا مرد دے ہاتھ وچ رکھی ہن سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا جدو میرا پتر آوے انہوں آنکھیں گھر دی چکاٹھ بدل لا کیوں عورت ہو ہوندی ہے جیڑا رکھی سکھی کھا کے اللہ دا شکر ادا کرے خامن دا گلہ نہ کرے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیوی نو طلاق دے دیتی کیونکہ باپ دا حکم سی کیا دا سی بولو 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 ایتھے میں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو حضرت عمر نے آکھیا اپنی بیوی نو طلاق دے انہاں نہ دیتی حضرت عمر نے حضور نو شکایت لگا کہ میرے آکھن دے نہ منی نہیں حضور نے پتہ کی فیصلہ فرمایا عبداللہ تیرے باپ دا حق تیرے تے زیادہ ہے کی مطلب جو وعدہ ہے کر جو وعدہ ہے کر ہونے تھے اگو جڑے پیو بنے بیٹھے ہوتے وہ شامی جا کے کام نہ چوک دے جی بھی وہ مسئلہ اللہ معاف کرے تھوڑا جی آوے صحیح یہ آپ دا حساب لا دیں دیں اسی تھوڑی جی دئیے نا نرمی ہے انہی کا اپنے کول بنا لیں دیں ہون اوتھے وجہ سی کوئی اگر تا کوئی شرعی خامی ہوئے تو پھر باپ حکم دے وہ دا مننا چاہیے اگر بلا وجہ ہوئے تو نبی پاک دے بھی حدیث ہے کہ اللہ نو حلال چیزاں وچوں سب تو ناپسند طلاق ہے کیونکہ رب نو گھر وسدے سونے لگ دن اجڑ دے نہیں بلا وجہ ایمیں دھونس جما دینی یہ بھی جائز حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیوی نو طلاق دے دیتی اسے قبیلے وچ ایک ہور عورت نال شادی فرمائی چند دنہ تو بعد حضرت ابراہیم پھر آئے حضرت اسماعیل گھر کوئی نہیں زن
ابراہیم نے دروازے تے دستک دیتی، اندروں بہو بولی کون؟ فرمایا اسماعیل نو ملنا ہے۔ انہیں آگیا حضور بہ جاؤ، باہر گئے نے آ جاندے نے۔ ان اس دوران حالات بھی تنگ سن اسماعیل علیہ السلام دے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھیا بیٹا گھر دا گزارا کیویں ہو رہا ہے؟ بیوی صبر شکر علی جی تنگ حالات دے باوجود شکوہ زبان تے نہیں لے آندا، کہن لگی بابا جی اللہ دا کرم ہے، سونا گزارا ہو رہا ہے، کدی تنگی نہیں آئی، اللہ دا کرم ہے، جو لبے شکر ادا کری دے۔ جدوں حضرت ابراہیم نے گلاں سنیاں اٹھ کے ٹر پئے۔ فرمایا بیٹا جدوں تیرا خامند اسماعیل آوے انہوں میرا سلام دیویں، نالے انہوں وصیت میری دا پیغام پہنچا دیویں، انہوں آکھی ایک بزرگ آیا سی وہ کہہ گیا ہے اپنے گھر دی چکاٹھ نو قائم رکھ، گھر دی چکاٹھ نو قائم رکھ۔ وہ جدو آئے حضرت اسماعیل تے پتہ لگ گیا چونکہ نبی دی تے خوشبو ہی ایسی ہوندی۔ یہ تے میں صحابہ اکرام دا عمل سنا دے ماں، شفا شریف پڑھو قاضی عیاض دی اور بھی دیگر کتابیں موجود ہے۔ صحابہ فرماندے جدوں اساں پریشان ہونا نا حضور سانو نظر نہ آنے تے اساں گلیاں پھرنا، جیڑی گلی چو سانو خوشبو آنی سانو پتہ لگ جانا محبوب ایتھوں گزرے ہیں۔ یہ صحابہ دا عمل نبی دی خوشبو ہی اپنی ہوندی۔ تو حضرت اسماعیل آئے، فرمایا لگتا ہے کچھ جلیل القدر ہستی آئی سی۔ بیوی کہنے لگی ہاں۔ فرمایا کی کہہ گئے؟ انہوں نے کہا تو انہوں سلام دے گئے، نالے کہہ گئے اپنی چکاٹ قائم رکھی۔ فرمایا جاننی ہو کون ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا میرا باپ ابراہیم ہے، وہ تیرے پر کہہ گیا بھی انہوں گھارے چ رکھ، جدا نہ کری۔ بہرحال عزیزان گرامی وقت گزرتا گیا، ہن رب کائنات نے حکم دیتا ابراہیم چونکہ طوفان نوح تو بعد بیت اللہ شریف دے آثار ختم ہو گئے سن، فرمایا انہوں دوبارہ انہاں بنیاداں تے اٹھا تاکہ میرا گھر لوگاں دے سامنے ظاہر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے حضرت اسماعیل نے دوواں نے رل کے حضرت اسماعیل مستریاں لاکھ فرض ادا کر دے رہے، حضرت اسماعیل مزدور بن کے پتھر چک چک کے لے آندے رہے۔ آخر جدو دیوار اچھی ہوئی حضرت اسماعیل ایک پتھر لے آندا ہے دے اتے کھلو کے اتے اٹاں لا لوانگے۔ حضرت ابراہیم اس پتھر تے کھلوتے نے، جویں جویں دیوار اچھی ہوندی گئی پتھر اپنے آپ اچھا ہوندا جا رہا سی۔ جدوں گھر مکمل ہو گیا حضرت ابراہیم جے پتھر تو تھلے نہیں آئے، رب کائنات نے فرمایا ابراہیم تو زمین تے میرا گھر بنایا ہے، دی مزدوری منگ لو، اجرت منگ لا، جو منگے گا مل جائے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ مینوں نبی بنایا ہی، میں بھی نبی، میرے پتر بھی نبی، اور کائنات دی کیڑی شے جڑی منگنی ہے؟ فرمایا نا نا جو منگے گا مل جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے اسے پتھر تے کھلو کے دعا منگی، ربنا وجعلنا مسلمین لگا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت ابراہیم نے اتھے کھلو کے دعا منگی، یا اللہ اگر مینوں مزدوری دینا چاہنا ہے، دی اجرت دینا چاہنا ہے، پھر اور کچھ نہیں منگدا، جڑا آخری نبی تیرا دنیا دے آنا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، انہوں میری اولاد وچ پیدا فرما دیویں تاکہ میں دنیا نو پتہ لگے سارے جہانہ دا سردار ابراہیم دی اولاد وچوں ہے۔ یہ نال میرے شرف دے اندر اور برتری آئے گی، مقام آئے گا۔ سنیاں ان تو آیتاں تے قرآن دیاں سن لیاں، لیکن تیرا ذہن اس پاسے نہ گیا جدھر میرا ٹر گیا وے۔ آ تیری رہنمائی کر دینا، اجے نبی دنیا تے آیا نہیں، کئی سو سال بعد آنا میں ابراہیم پتھر تے کھلو کے محمد دا میلاد پہ پڑھدا وے۔
نبی دا میلاد پیا پڑھدا وے او میلاد دا نام ہے محبوب دی آمد دے تذکرے کرنے محبوب دے خصائل دے تذکرے کرنے حضور دیاں شاناں بیان کرنیاں او نجدی جڑے سانو سوال کردے نے میلاد کتھے لکھے ہے میں کہا رب دے قرآن وچ لکھے ہے پڑھن والا خطیب بھی کوئی عام نہیں رب دا خلیل اللہ وے او عرض کر رہا یا اللہ نبی گھل دے میری اولاد وچ گھل دے جس ابراہیم نے حضور دا میلاد بیان کر دیا او دی آمد دی دعاواں منگیاں سن اسی ہن میلاد بیان کر دیا ایو دسنے جے دی آمد دی دعاواں ابراہیم کردا گیا او سونا آ گیا او سونا میلاد ہو گیا ثابت بولو اجے بھی کسی نہ سمجھ آوے تو مڑ کسی گندے نالے ڈوب مرے میں نے کہا تھا مرچاں کیوں لاؤندے ہو میں کہا لاؤندے مسیحتیاں تو انہوں کیوں لگ جاندی ہیں اچھا بولو مرچاں اسی لاؤنے ہیں خرچہ ساڈا انہوں کی تکلیف ہے کوئی تکلیف اگلے دن میں ایک بندہ آ کے پہ اسے کہ لو جی ہوں یہ کہڑی گل سی ہوں تسا کھوتے ریڑے تے بھی جھنڈیاں لا دیتیاں یہ ہوں اللہ دے بندیا یہ ہے رب دی عطا جس سے چاہے کسی کے حال پہ نہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز دے یہ عطا عشق رسول ہے ہوں جہد کول کوٹھی انہیں کوٹھی تے لا لیا جہد کول کچا مکان ہے انہیں کچے تے لا لیا کسی کول سائیکل ہے انہیں سائیکل تے لا لیا کسی کول موٹر سائیکل ہے انہیں موٹر سائیکل تے لا لیا کسی کول کار ہے انہیں کار تے لا لیا جہد کول ریڑی سی انہیں وہ تے لا لیا گل تے محبت دی میں کہا تینوں کاراں نہیں دسیاں تینوں موٹر سائیکل نہیں دسے تینوں وڈی وڈی پجاروں تے جھنڈے لگے نہیں دسے تینوں آلہ تو آلہ کوٹھیاں تے جھنڈے لگے نہیں دسے تینوں نظر بھی آیا تے کھوتے تے لگا آیا کیوں تینوں تکلیف بھی ہوئی تے کھوتے دی بھی ساڈا ہو کے بھی سنیاں نہ رل گیا اچھا بولو سبحان اللہ اللہ دے بندے ہو اللہ تعالیٰ سانو یہ شان فضیلت عطا فرمائی اے سنیاں دے خطیبہ نے رب عطا دیتی ہے اساں بولی جائیے لفظ تو آئی جاندے اساں ویکھ کے تے سن کے تے ادھر ادھر نہیں کرنی ہوندی مولک زبانی تقریر کرا نا مینوں کتاب ویکھن دی لوڑ نہیں صرف مجبوری میں تاں ویکھنا بھی تاکہ جیڑے آ دے نا حوالہ انہاں نوں پتہ ہوے کول پیا سی نہیں تو اور مینوں زبانی تقریر کرنی اوکھی نہیں تو عزیزان گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر تے کھلو کے دعا منگی آج بھی ابراہیم دا نقش پا او دے وچ محفوظ ہے رب قیامت تک نشان رکھ چھڑیا تاکہ آمن والی دنیا نو پتہ لگے اے او پتھر ہے جتھے ابراہیم کھلو کے میرا محبوب منگیا سی حضرت عمر پاک کی آدن وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى جدو حضرت عمر ٹپے نا مقام ابراہیم تو اس پتھر تو عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے اتھے نفل نہ پڑھیے وہ نفل پڑھنے تو رب دے سن پڑھنے رب دے سن اتھے ضروری سن نہیں سمجھ آئی اور یار نماز رب دی ہے جتھے دل کرے پڑھو لیکن حضرت عمر کہہ رہے ہیں نا اتھے پڑھیے کیوں ایتھے ابراہیم دے قدمہ دا نشان ہے ہون نفل پڑھنے رب دن تے حضرت عمر کہہ رہے ہیں اتھے پڑھیے کیوں اوہ عمر پاک دس دے پین عبادت رب دی کرسائیں برکت ابراہیم دے قدمہ تو لمانگے رب تعالیٰ بھی یہ نہیں فرمایا بھی عمر تو شرک پہ کرنا ہے بدعت پہ کرنا ہے نا اللہ قرآن اتار دیتا رب کائنات نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى فرمایا میرا عمر زمین تے بولے ہے سنیا ایدہ دل توڑنا نہیں تسا میرے مقام ابراہیم نو مصلی بنا لو ابراہیم دی جگہ نو مصلی بنا لو عزیزان گرامی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ دی تعمیر فرمائی تے حضرت ابراہیم جدو کعبۃ اللہ بنا لیا رب کائنات فرمایا ابراہیم ہن کھلو کے میری مخلوق نو آواز دے عرض کی دی یا اللہ ایتھے کھلو کے آواز دے مانگا اینی دنیا نو کمیں پہنچے گی فرمایا آواز دینا تیرا کم میں اگر کوئی ماواں دے
پیٹاں وچ ہویا باپاں دے سلباں وچ بھی ہویا کوئی پیواں دی کنڈاں وچ بھی ہویا قیامت تک آون والیاں تک تیری آواز پہنچانا میرا کام ہے حضرت ابراہیم نے بیت اللہ تے کھلو کے آواز دیتی لوگو آؤ رب دے گھر وال حج کرو اے دی زیارت کرو باواں دے پیٹاں تک باپاں دیاں پشتاں تک قیامت تک آون والی ساریاں روحاں تک ابراہیم دی آواز پہنچی میرے نبی فرماؤندے نے جنہیں جنہیں ابراہیم دی آواز دے لبیک آکھیا ہے زندگی وچ حج ضرور کرے گا زندگی وچ حج ضرور کر سی ہن ابراہیم کھلو کے اوتھے آواز دے رہے ہیں پہنچ رہی حدیثاں ذکر ہے اسی آکھیے نا غوث پاک بغداد کھلو کے آکھیا میرا قدم ہر ولی دی گردن دے لے کیویں پہنچ گئی آواز میں کہ ایویں پہنچ گئی جی میں ابراہیم دی پہنچی اونچا بولو ابراہیم دی پہنچی نہیں میں کہا اللہ دے بندیاں تینوں پتہ ہی نہیں رب اپنے نبیاں تے ولیاں واسطے زمین مسخر فرما دیندے انہاں نو کسی آلے دی لوڑ تاں کر کے حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن مومن دی فراست تو ڈرو کیوں وہ جدوں ویدا ہے اللہ دے دتے نور نال ویکھدا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دی فراست سی آپ گلی چ گزرتے سن نا پانی کو نہا رہا ہوندا سی اندر تے او دے جسم نال لگ کے پانی جڑا باہر آوندا سی تے آپ پانی ویکھ کے دس دیندے ہیں فلانا گناہ کر کے پیا نمدا ہے اے مومن دی فراست ہے اور یہ حدیث ترمذی شریف وچ موجود ہے سیاستہ دی کتاب ترمذی دے وچ یہ حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار بہرحال عزیزان گرامی حج بیت اللہ کرنا ہن ایتھے رک کے ایک اور وضاحت بھی کر دیواں 17 سال قبلہ بیت المقدس رہے مسجد اقصی مسلمان ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ایک دن دوران نماز حضور نماز پڑھا رہے سن بیت المقدس وال چہرہ کر کے یہودیاں تانا مار دیتا انہاں آکھیا جے نبی ہیں تے کعبہ اپنا بنا لیندو ساڈے کعبے وال منہ کر کے نماز کیوں پڑھنے یہودیاں تانا ماریا میرے محبوب دے دل تے تکلیف ہوئی میرے نبی نے انج نماز دی حالت جی چہرہ آسمان وال اٹھا دیتا نبی چہرہ اٹھایا ہے اللہ قرآن اتار دیتا وے اور رب کائنات نے کی فرمایا سورت بقرہ پڑھ دعا سپارہ پڑھ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء سونیاں گھبرانا تیرا چہرہ بار بار آسمان وال اٹھنا میں رب ویکھنا پیاواں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام میرے رب نے فرمایا محبوبہ جدھر چہرہ پھیرے گا اسی کعبہ ادھر ہی بنا دیواں گے میرے نبی نے حالت نماز چی چہرہ پھیر دیتا ہے مگر صحابی سن وہابی کوئی نہیں سی صحابی سن جدو نبی چہرہ پھیرے آوے ہن کسے صحابی یہ نہیں آکھیا یار ایک ہی بنیا اچانک چہرہ کیوں پھیر گیا کیونکہ وہابی ہوندا انہیں تے ہزاراں گلاں کڈ لینیاں سن او صحابی سن انہاں یا چہرہ پھریا سارے صحابہ نے چہرہ پھیر دیتا کسے پوچھیا علی نو اے علی تو چہرہ کیوں پھیرے فرمایا میں تاں پھیریا میرے نال والا پہلو عثمان پھر گیا عثمان تو کیوں پھرے فرمایا میرے نال والا پہلے عمر پھر گیا عمر تو کیوں پھرے فرمایا میرے نال والا پہلے صدیق پھر گیا او صدیق تو کیوں پھرے فرمایا حج ہم راز مصطفیٰ نو نہیں سمجھ سکے ہیں تینوں پتہ ہی نہیں بلبل کے لیے ہے پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس میرا چہرہ ادھر ہی ہے جدھر میرے محبوب داوے
سانو سوال کرن دی لوڑ نہیں، ایتھے بولن دی گنجائش نہیں، اساں اپنے یار دے پیچھے ہی ہاں۔ اگر یار دا چہرہ مسجد اقصی وال سی اسی ادھر چہرہ کر دے رہے ہاں، یار دا چہرہ بیت اللہ وال ہوئے اساں ادھر کر لیا، ایتھے بولن دی گنجائش نہیں۔ عزیزاں نے گرامی، اے میرے نبی نال میرے رب دا پیار ہے تے صحابہ دی اطاعت گزاری ویکھ، جو حکم رسول بنے انہاں اون آتے ایاں نہیں کیتی، زبان مصطفیٰ وچوں نکلدا گیا ہے وہ سر جھکان دے گئے نے، یا زبان مصطفیٰ وچوں نکلے انہاں سر جھکا دے۔ انہاں موضوع دا دعا حصہ لین لگا، مکہ دی تعریف تینوں دس دیتی، او دی فضیلت دس دیتی۔ ابراہیم نے دعا منگی سی ایتھے برکت دے، رب ایسی برکت پائی ہے، زرعی شہر بھی نہیں، زراعت دا نشان بھی نہیں، پہاڑی علاقے میں رزق مکدا ہی نہیں، پچھو دعا نبی دی ہے۔ ہن میرے پاک نبی جدو ہجرت کر کے مدینے آئے، انہوں یسرب آکھدے سن، محبوب دے قدم لگے، یسرب تو مدینہ بن گیا۔ مسلم شریف دی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا ابراہیم نے مکے نو امن دا گھر بنایا ہے، میں رسول مدینے نو بنا چھڑے آوے۔ میرے مدینے دی مٹی بھی شفا ہے، میرے مدینے دی مٹی بھی۔ کتاب دا نام وفاء الوفا، لکھنا لیا شیخ العلامہ نور الدین علی بن احمد السمہودی رحمت اللہ علیہ، 911 ہجری سنے مثال، کنے سو سال ہو گئے؟ اے سانو آدھیں تسی ہون نکلے ہو، میں نام مرادو اسی ہون نہیں نکلے، تسی ہون نکلے ہو۔ ساڈا عقیدہ تے پرانے بزرگاں لکھے ہے، 911 ہجری، ہون کنا جا رہے ہیں 1443، تقریباً 4.5 تے 500 سال دے ان عرصہ ہو گیا ہے۔ اے لکھ دن مدینے دی مٹی دی گل کر دیا، فرماندے نبی پاک دا ایک صحابی بیمار سی، نا سی ثابت بن قیس، اے روایت کر دن، ثابت بن قیس روایت کر دن کہ حضور دا ایک صحابی بیمار ہے، نبی پاک دی عیادت واسطے تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا تینوں بخار ہے؟ انہیں کیا جی؟ فرمایا تیرے کول علاج ہے؟ انہیں کیا حضور کیڑا؟ فرمایا مدینے دی مٹی لے آؤ۔ حضور مٹی نو پیالے وچ پایا، پانی نال بھے کے او دے جسم تے مل دیتا، رب نو بیماری تو نجات عطا فرما دیتی ہے۔ مدینے دی مٹی دی، ان جے دے شہر دی مٹی شفا ہوئے، او دی ذات کتنی وڈی شفا ہو سی۔ شہد دی مکھی تک میں موضوع لایا سی بڑے پرانے وقت ہیں، سورۃ النحل نا اللہ شہد نو 3 پابندیاں لائیاں، انہیں 3 پابندیاں تے عمل کیتا ہے، جڑیاں رب لائیاں سن انہیں 3 تے انہیں عمل کیتا ہے، تو رب انہوں انعام کی دیتا ہے۔ رب فرماندہ فیہ شفاء للناس، اے دے منہ دی الٹی لوکاں واسطے شفا ہے۔ ہن سیانے بندے ہو 3 پابندیاں لگن رب بلوں تے مکھی شہد دی او دے تے عمل چکرے، او دے منہ دی الٹی لوکاں واسطے شفا بن جاوے۔ بابے فرید رنگا کامل پورے قرآن تے عمل کرے، اے دے منہ دا جھوٹا شفا کیوں نہ بنے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
عزیزان گرامی، ایک یہودی نبینا سی اگاں تو بڑے علاج کرائے، صحیح نہ ہو سکیا، ہو دی ایک بیٹی سی جڑی در پردہ مسلمان ہو گئی سی۔ ایک دن کہنے لگی ابا ایک حکیم نو ممی جاننی ہے، جی آکھے تے تیری دوائی لے آواں۔ انہیں کہا پترا لے آ، مینوں تے آرام چاہی دے۔ بچی مدینے آ گئی، نبی پاک سامنے گزر رہے دن، جدو حضور گزر گئے انہیں محبوب دے قدمہ نہ لگی، مٹی چوک لئی، مٹی چوک کے کپڑے وچ بن کے لے گئی، سلائی بھر کے ایک آنکھ پائیے یا کھلی ہے روشن ہو گئی ہے، دوسری وچ پائیے یا کھلی ہے روشن ہو گئی ہے۔ یہودی نچن لگ پیا، کہنے لگا دھیو کیڑا ایڈا قابل حکیم ہے جدی پہلی خوراک نالی مینوں بینائی میں لگئی۔ کہنے لگی ابا چھڑ حکیم نو، تینوں تے علاج چاہیدا سی ہو گیا۔ کہنے لگا نا نا مینوں دسو حکیم کیڑا، میں انہوں ملنا تے دئی۔ انہیں آکھیا ابا حکیم دس دیتا تینوں وارے نہیں آونا۔ انہیں آکھیا دس دے دئی، انہیں آکھیا ہور کوئی نہیں، مدینے دے تاجدار دے پیران دی مٹی ہے، مدینے دے تاجدار دے پیران دی مٹی ہے۔ اللہ بیڑا غرق کرے زد دا، تعصب دا، ہٹ دھرمی دا، انا دا، کنجر موجزہ اکھی نال ویکھی کھلوتا ہے۔ تے زد نے ایسا بے غیرت کیتا، چھوری چوک کے اکھاں کٹن لگ گیا۔ آدھا مینوں اکھاں ہی نہیں چاہی دیاں جڑیاں رسول دے قدماں دی مٹی نال ملن، دشمنی اس حد تک دی چھوری مار دے، چھوری اثاری نہیں کر دی۔ انہیں آکھیا ابا چھوری رکھ دے، اے انہیں دتیاں نے جڑا کائنات دا والی، ایتھے چھوریاں نہیں چلنیاں، ایتھے چھوریاں۔ اخیر آگ کے ڈگیا، موڑ جا حضور دے قدمہ لگا۔ اے زید بندے نو انج خراب کر دی، زید دی ہے نا، یا تازہ ترین واقعہ ہے۔ اگے تے میں آدھا سا کٹا جائز ہے، انہوں نے آندھا ایک بندہ سائی وال گیا اپنے بڑے مولویوں کو، انہیں آکھیا جائز ہے، جدو اسا کہا میں آپ نے مولویوں نے پوچھا ہے جائز ہوا دن، اسا کہا خدا دا نہ کریں جے تو ایک کیتا اپنا پھکا نہیں رہنا، اپنا قسم خدا دی اپنا کے پھکا۔ ہون ایمان نال دسو دین ہویا کہ پھکا ہویا؟ یہ دین ہے۔ جدو شریعت واضح ہو گئی، پھر زد تے انا بچامن واسطے اینا اے شیطان دا کم میں، شریعت دا حق دا مسئلہ واضح ہو جاوے جھک جانا اے اللہ دے بندے دا کم میں۔ انہوں نہیں کرن دیتا، انہوں ہاتھ بن کے مسے ٹھلے آ۔ میں آدھا ہونا یہ زد ہے، ہٹ درمی ہے، انا ہے، تعصب ہے، نہیں تو جننے حوالے میں دے چھڑے نا میں پتھر دے پاؤں وہ بھی پگل جانا تھا، وہ بھی پگل جانا تھا۔ لیکن ایک بندہ کرے انا تعصب دا بیڑا گھرک ہوئے، صرف اپنا پھکا بچاون واسطے تے اڑے کھلیں، پتہ ان دلو ہے بھی ساڑھا پلے کاکھ نہیں رہا، لیکن وہ کسی آکے بھی جی ہون روئیے تامر نے ہیں، نہ روئیے ہون نہ مرن نہ جین دیں ہیں ویچ جائے اڑے بدیں۔ تو عزیز آنے کی راوی میرے پاک محبوب دی مٹی بھی، مدینے دی مٹی بھی، اے میرے ہاتھ کتاب معارف الحدیث، اے لکھن والا دیوبندی منظور نعمانی، اے 8-9 جلدان دی میرے کل پئی، اے دی جلد نمبر 4-3 کٹھیاں نے دے وچ، اے چوتھی جلد چنے حضور دی ایک حدیث نقل کیتی سو بہکِ شعب الایمان، طبرانی کبیر اور طبرانی اوسط دے حوالے نہ۔ میرے کل ویسے اصل کتابہ موجود ہیں، میں صرف یہ نہ دی کتاب تاں چاہ لے آندی بھی ٹھڈوں آپ حوالے یہ نہ دا دینے ہیں، وڈیاں جان دی لوڑ کیڑی۔ آدھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حجہ فزار قبری
فزارا قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماؤندے نے میرے پاک نبی نے فرمایا جنہیں حج کرن تو بعد میری قبر دی زیارت کی تھی. میری قبر دی. اب بولو مرو سنیو بولو بولو. انی محنت انہاں دے مولوی کر دے ہوندے انہاں چھالا مارنیاں دن پر میں ہن ہوئے مولوی سنیاں دا اے قوم انصاف کرتی نہیں. بولو نبی دا گستاخ آپ پہ لکھ داوے. آدھا نبی پاک نے فرمایا جنہیں حج کرن تو بعد میری قبر دی زیارت کی تھی او ایویں ہی ہے او ایویں ہی ہے جی میں میری زندگی وچ میری زیارت کی تھی. حدیث نہ ہوئے لکھن والا مولوی دیوبندی نہ ہوئے کتاب اونا دی نہ ہوئے چھاپن والا مکتبہ اونا دا نہ ہوئے میں مجرم مولوی اونا دا چھاپن والے اونا دے لکھن والے اونا دے او میرا شکریہ ادا کریا کرو. پیسے میں لونا بیان کر کے لوگاں نو سناونا. سبحان اللہ. اے دی تشریح پیا کردا ہے تھلے علن ہائی لائٹ کیتیاں میں تشریح کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا اپنی منور قبور میں زندہ ہونا زندہ ہونا زندہ ہونا جمہور امت کے مسلمات سے ہے. آدھا نبی تے سارے نبی اپنیاں قبراں وچ زندہ نے اے جمہور امت یعنی زیادہ امت دا ایو نظریہ ہے. اگرچہ حیات کی نوعیت میں اختلاف ہے اور روایات اور خواص امت کے تجربات سے بھی یہ بات ثابت ہے جو امتی قبر پر حاضر ہو کر سلام عرض کرتا ہے آپ ان کا سلام سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں. ایسی صورت میں بعد وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر حاضر ہونا اور سلام عرض کرنا ایک طرح سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بالمشافہ سلام کا شرف حاصل کرنے ہی کی ایک صورت ہے. سبحان اللہ. اور بلا شبہ ایسی سعادت ہے کہ اہل ایمان ہر قیمت پر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جدوں ڈنڈی لہرائی ہوئے ڈنڈی تے ٹر دن جدوں انگریز دا پیسہ آوے ڈنڈیوں اتر جاندن. عزیزان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے وچن مکے رب دا گھر رے انہاں دوواں وچوں افضل کیڑا ہے؟ مدینہ افضل ہے یا مکہ؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا ایک بندے نو اوے تو مدینے نو مکے تو تھلے سمجھنا سنے ہے؟ انہیں کہا ہاں جی. فرمایا کیوں؟ کہ اتھے اللہ دا گھر ہے حجر اسود ہے ساریاں گلاں جدوں کر رہا حضرت عمر جلال چاہ گیا فرمایا چپ تو حجر اسود وینا ہے میں مصطفیٰ وینا تو بیت اللہ وینا ہے میں مصطفیٰ وینا کتھے وے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد میعت حاضرہ شاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ حضرت عمر دی اس گل نو اپنے شعر چ بیان کر دینے. آپ فرماندے نے حضرت عمر نے فرمایا نو چپ کروے مکہ مدینہ نہ صحیح مکہ ہی بڑا زاہد مدینہ نہ صحیح مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے.
اساں تے عشق نال فیصلے کرنے ہاں۔ قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ شفا شریف دے اندر اور ایدی شرح دے اندر نسیم الریاض علامہ خفاجی نے لکھے آئے مکہ تے مدینہ ایدے ویتے اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یہ مدینہ، لیکن فرمایا ایدے اتے بالکل اتفاق ہے جیڑے روضہ رسول دی جگہ وے او مکہ تے مکہ رہ گیا، عرش مولا تو بھی افضل ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان دے اندر جڑے حدیث دا علم لے کے آئے، پہلے محدث جنہ دا خاندان ہی محدثین دا وے، جدی لڑی وچوں چل دیاں شاہ ولی اللہ بھی آیا، شاہ ابراہیم بھی آیا، شاہ عبد الرحیم بھی آیا، شاہ عبدالعزیز بھی آیا، جنہ دا نانکے دادکے سارا خاندان ہی محدثین دے۔ انہوں نے مدارج وچ بڑی سونی گل کیتی ہے، انہاں کیا چھڑ دیو اے بیسا مکہ افضل کے مدینہ افضل۔ آپ فرماندے نے میں تے آنا جدو مدنی دا تاجدار مکے وچ سی ادو مکہ افضل سی، جدو مدینے آ گیا ہن مدینہ افضل ہے، جدو عرش تے گیا سی ادو عرش افضل سی، ہن قبر وچ ہن قبر افضل ہے۔ انہاں کیا گل جگہ نہیں دی نہیں، گل رسول دی ہے، گل قرآن پڑھا بریلوی کسے کہانیاں سنون دن، میں کیا پتر تو بریلوی سنے ہی نہیں، تو بریلوی سنن شعر و شاعری آلے۔ اللہ فرماندہ لا اقسمو بہذا البلد، مینو شہر مکہ دی قسم ہے، یا اللہ دی قسم کیوں اٹھائی ہے، تیرا گھارے فرمایا نہیں، ایتھے حجر اسود فرمایا نہیں، یا اللہ ایتھے مقام ابراہیم فرمایا نہیں، سونیا مڑے دی قسم کیوں اٹھائی ہے، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے دی قسم تاں اٹھائی ہے ایتھے یار دے تلوے لگے نے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے تو انہوں سمجھ نہیں آئی، مکے دی قسم تاں اٹھائیے یار دے قدم لگے نے، تے جے یار دے قدمہ دی وجہ تو مکے دی قسم اٹھائیے، تے وہ قدم جدوں مدینے آئے، وہ قدم جدوں مدینے آئے ادو مدینہ افضل۔ بہرحال جیڑا روضہ اطہر او ٹکڑا بخاری شریف دی حدیث ہے، میرے نبی فرمایا ماں بینہ بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر تو لے کے میری قبر تک اے جنہ حصہ ہے جنت دا ٹکڑا وے، جنہ حصہ ہے جنت دا ٹکڑا ہے۔ ایتے جاندہ جاندہ کالی سنڈی نو بھی سپرے کر دے ماں، کیڑی سنڈی ہن انہاں دا مہینہ آون والا، کالی سنڈیاں عام ہون گیاں۔ روضے تو لے کے ممبر تک کیے ابو بکر تے عمر دی قبراں کتھن؟ جنت جن یا جنتوں باہر، شیطان ایک نہیں منی رب دی۔ اللہ فرمایا فخرج، میری جنت تو نکل، او ایک نہ مننے رب جنتوں کٹ دے وے۔ جے ابو بکر عمر نبی دے وفادار نہ ہوندے جنت وچ قبراں کیویں بن جاندیاں؟ اللہ دا قرآن فرماندا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخری، فرمایا اسے مٹی تو تانوں پیدا کیتا، اسے مٹی وچ لے جاواں گے، اسے مٹی وچ لے جاواں گے۔ المستدرک للحاکم دے اندر نبی دا فرمان موجود ہے، حضور قبر دے کولوں گزرے، ابو سعید خدری فرماندے نے نبی پاک نے پوچھیا قبر کے لیے، عرض کیتی سونیا فلاں حبشی دیے، میرے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
الا اللہ سیک من ارضی و سمائی الى تربتی التی منہا خلقا. فرمایا اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں. اللہ نے اینو آسمان و زمین پھرا کے اسے مٹی وال بھیج دیتا ہے جتھوں اے پیدا ہویا سی. جتھوں اے پیدا ہویا. یہ مطلب ہے قبر اتھائی بن دی ہے جیڑی مٹی بولو لگی ہوئے. جیڑی وجود نال مٹی لگی ہے قبر اتھے بننی. نبی پاک دے جسم اقدس نو جیڑی سونی تے پاک مٹی لگی. الوفا ابن جوزی لکھیا ہے کہ مدینہ شریف تے آپ آدھی آج قبر شریف ایتھوں حضرت جبرائیل مٹی لے گئے سن. انہوں تسنیم دے پانی وچ گنیا گیا, پاک پانی وچ گن کے پھر محبوب دا جسم بنایا گیا. ہن جتھوں مٹی لگی ہے مصطفیٰ دے پاک جسم. ابو بکر تے عمر دی قبراں بھی نہیں سمجھ آئی. انہاں دی مٹی بھی ہے. کتا ذاکر رب انہاں دی مٹی جدا نہیں کیتی. یہ کھوتے دا بچہ انہاں نو بھوکدا ہے. جڑا ابو بکر نو بھوکے انہوں کھوتا آکھن لگا تو ان تک آوڑ نہیں لگی کیونکہ ساڑھی قوم دا مزاج نازک ہے. نازک بیچارے آدن مولوی گالا کڑدا. میں کہا کدی یہ بھی ویکھیا میں کڑدا کینوں ہاں. تیرے ابے نو کو گال کڈے نا تو اگلے نو مارن تک جاسیں جے غیرت ہوئی تا. اچھا تیرے ابے نو کو گال کڈے تو مارن تائیں جاویں تے جڑا صحابہ نو بھوکے اہل بیت نو بھوکے جڑا ولیاں نو بھوکے میں انہوں نے پھولاں دے ہار پواواں اینج دے دلے ہو سکتے میں نہیں ہوندا. ایو جی بے گئے پیر میر علی شاہ نو کسی آکھیا حضور تو چھڑو مرزے قادیانی دے مقابلے تو انو آمن دی لوڑ کیڑی. میرے منیر اچھ لکھیا ہے تُسی اپنا اللہ اللہ کرو ذکر اذکار کرو. پیر میر علی شاہ پتہ کہ جواب دیتا ہے فرمایا چپ کر کے باؤ ایو جی بے غیرتی والی فقیری ساڈے تو نہیں ہوندی. سوچا بولو ایو جی بے غیرتی والی فقیری ساڈے تو نہیں ہوندی. تانوں ذات دا غصہ لگے چشتی اپنی ذات دا غصہ نہیں کردا. مینوں 35 گالاں کڈی ایک دا بھی جواب نہ دے لیکن تو میرے دین جو بھونکے گا میں تیرا کاکھ نہیں چھڑنا. ذات کے لیے سارے لڑ لیتے ہیں, دین کے لیے لڑنا مشکل ہوتا ہے. ہن حضور علیہ السلام نے فرمایا جن نے میری قبر شریف دی زیارت کی تھی میرے اُتے او دی شفاعت واجب ہے. میرے اُتے او دی شفاعت میں ہن مسئلہ چونکہ پورا کرنا ہے, میں نے پتہ ٹائم ہو گیا ہے لیکن مسئلہ میں پورا کرنا ہے کیونکہ مسئلے تو زیادہ میں نے بندیاں دے ٹائم نال نہیں. جنہوں ذرا جلدی ہوئے وہ اتھے پڑھیا کرے جتھے جلدی ہو جاندہ ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے سن بچھو ڈنگ ماریا آپ دا چہرہ بار بار بدلیا لیکن حدیث نہیں چھڑی. حدیث پوری کی تھی. شاگرداں پوچھیا حضور خیر ہے تساں تکلیف نہ لینج لگتا سی جی میں تڑف رہے ہو. فرمایا میں نے بچھو ڈنگ ماریا ہے میں تکلیف برداشت کر دینے حدیث روکی نہیں. کیوں؟ نبی دے فرمان دی بے ادبی. جنہوں جلدی جدہ مزاج نازک ہو بھی وہ جلدی والے پاس سے جاوے. عزیزان گرامی امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ جب میں روضہ رسول پر حاضر ہوں تو کس طرف چہرہ کر کے دعا کروں؟ بولو 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 کہ دے حال چہرہ کراں. اگر چہرہ کعبے حال کراں تو حضور نو کنڈ ہوندی. ہن کیوں کراں؟ ہن اگوں امام مالک نے پتہ کی جواب دیتا ہے فرمایا تو او دے ولو چہرہ پھیرنا ہی کیوں چاہنا ہے؟ او دے ولو چہرہ پھیرنا ہی کیوں چاہنا ہے جیڑا تیرا تے کی تیرے بابے آدم دا بھی وسیلہ ہے. او دے ولو چہرہ پھیرنا چاہنا ہے. ادھر چہرہ کر کے حضور دے ول بولو ہن کرن دین دین شرطیاں آ جاندیاں. شرطیاں وہ تو کتیاں بنی ہوئی ہیں. وہ کتیاں یا ہوندیاں جڑا روزہ رسول ادھر کانڈ کرو ادھر چلو ادھر بدعت ہے شرک ہے منگنا جائز نہیں. انا مرادہ تو امریکہ منہ کر کے منگے
تے تینوں غیرت نہ آوے نبی دے روزے ال چہرہ کریے تینوں پتہ نہیں قرآن آدھا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا محبوب جدو اپنی جانہ تے ظلم کر لین اے کسے در تے نہ جاون تیرے در تے آویں سورۃ النساء 5واں سپارہ رب آدھا میرے مصطفیٰ دے در تے آؤ ہن سارے امامہ لکھیا ہے فرمایا ربی دے روزے وال چہرہ کر کے دعا منگو اور حضور نو وسیلہ دے آپ دے نال سلام دا جواب بھی دن دن سن دے بھی ہیں امت دی گلاں پہنچ دیاں بھی ہیں تے انہاں دا پھر وہ امداد بھی کر دینا ہے وفا الوفائچ امام سمودی لکھیا ہے فرمایا نبی قبر وچوں بھی امداد کرتا ہے سبحان اللہ قبر شریف وچوں بھی امداد کرتا ہے ہون ایتھے دو گلاں دا رد ہو گیا ایک تا جڑے آدھے نبی دے روزے دی نیت کر کے جانا جائز ایویں میں نے اگلے دن ایک بندے مسئلہ پوچھا بھی روزہ رسول دی نیت کر کے جانا نہیں جائے آدھے بندے جائز نہیں میں کہا او ٹھیک آدھے اگر ٹھیک آدھے یہ دا کی مطلب ہویا میں کہا بخاری شریف دی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا دجال جڑا نا دجال اے مدینہ نہیں بڑھ سکتا بخاری حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار فرمایا دجال مدینے میں کہا انہاں دا ابا نہیں بڑھ سکتا یہ بڑھ سکتے یہ جڑا جاندے نا ادھروں مکیوں آگے دلوں نہیں جاندے صرف بھی لوگ کی گلہ نہ کرن یہ عشق ہوئے تو پہلے ادھر جائیں کعبے دی عظمت دسی کینے بولو جن نے کعبے دی عظمت دسی تو جدی ولادت تے عبد المطلب فرماندن میں کعبے دا طواف کرتا ویکھنا کعبہ میرے گھر وال جھک گیا حیران ہویا آواز آئی عبد المطلب پریشان نہ ہو آج کعبے دا بھی کعبہ آ گیا جدی ایڈی شان ہوئے تو پتہ چلے حضور دے روزے دی نیت کر کے جانا یہ عاشق دا کام ہے نبی دے روزے وال منہ کر کے دعا منگنا یہ بھی عاشق تے مومن دا کام ہے جائیں مصطفیٰ نو ایتھے کانڈ کی تھی نا جدو نبی کانڈ کر لی نا قیامت آل دن میں تینوں پچھاں گا شان نو مڑ دو کی بن دی میرے امام فرمان دن آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل کو نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اگر کل مجھے شان ویکھ کے منی تکی منی نام مراد آج مان دعا کرو اللہ سونا عمل عطا فرماوے تے ہدایت عطا فرماوے آمین ثم آمین